ایک دو تین، تین تشدید یہاں پر بھی اکٹھی آ رہی ہیں، تو کس طرح پڑھنا ہے؟ ہم یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الف کے اوپر اب کیا لگائیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو صحیح پڑھنے کا 2 بار پڑھنا ہے، واو کو بھی 2 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں 2 حروف ہے، پڑھنے میں یہ 4 حروف پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آدھا حروف ایسے ہیں جن کے اوپر تشدید آ رہی ہے ڈبل ڈبل، اور اس کے بعد دیکھیں تو 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہے، اس کے بعد دیکھیں تو 4 تشدید اکٹھی آ رہی ہے۔ 2 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، 3 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، 4 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل سمجھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 17 اور پارہ نمبر 18 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 3 تشدید کو کس طرح پڑھیں۔ زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں قطعی السجل للکتب، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہاں پر دیکھیں تو لکھنے میں 3 لام ہے لیکن پڑھنے میں 4 لام پڑھے جائیں گے۔ 4 لام کیوں پڑھے جائیں گے؟ یہاں پر دیکھیں 4 لام اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اور یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں قدیر اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ الف کے اوپر اب کیا لگائیں، خالی الف ہے تو اس کے اوپر کچھ لوگ زیر لگا دیتے ہیں، کچھ زبر لگا دیتے ہیں اور کچھ پیش لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نون کو کس طرح پڑھنا ہے آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل سمجھاؤں گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ واو زبر وا، حمزہ طا زبر اط، وَأَطْ عین زیر عی، وَأَطْعِ میم لام پیش مل، وَأَطْعِمُ البا الف مد زبر با، وَأَطْعِمُ البا حمزہ زیر ای سین لام زبر سل، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ فا زبر فا قاف یا زیر قیم فقی، را زبر را فقیرہ اور وقف کی صورت میں فقیر۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ یہاں پر اس مد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آگے میں آپ کو دوسرے لفظ میں بتاؤں گا کہ اس مد اور اس مد میں فرق کیا ہے۔ اس مد کو ہم کہتے ہیں مد متصل۔ مد متصل کی پہچان کیا ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگی تو وہ مد منفصل ہوگی۔ اس مد کو ہم مد متصل اور بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، جلدی سے پڑھ جاتے والی طوفو، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو لام زبر ول، یا طا زبر یت، ول یت طا واو زبر طو، واو زبر وا، ول یت فا واو پیش فو، ول یت طا کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، واو کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، وَلْيَطَّوَّفُونَ۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس مد اور اس مد میں فرق کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلی مد کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور اس مد کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس مد اور اس مد میں کیا فرق ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، صاد زبر صا، واو الف فا مد زبر واف، فا زبر فا، صواف اور وقف کی صورت میں صواف۔ تو اس مد کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مد ہے اس مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم۔ کیا کہتے ہیں؟ مد لازم۔ مد لازم کیا ہے کہ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی اس مد کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ مشدد ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے مد لازم۔ دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگی تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد متصل۔ اگر اس مد کے بعد حمزہ نہ ہو تو ہم پھر دیکھیں گے دوسرا حرف، اگر دوسرا حرف مشدد یا ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس مد کو 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس مد کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر وقف کی صورت میں 2 فا اکٹھے ساکن ہو جائیں گے تو اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ علیہا صواف۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لولوا، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذال زبر ذا، ہا زبر ہا، ذہا با واو 2 زیر بیوں، واو زبر وا، ذہابیوں وا، لام حمزہ پیش لو،
لام پیش لو، لو لو، حمزہ دو زبر ان، لو لو ان، اور وقف کی صورت میں کیا کریں گے، حمزہ کے اوپر جو زبر ہے نا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس حمزہ کو اس الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، حمزہ الف زبر آ، ذہب ولؤلؤا، اور یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور یہاں پر حمزہ متحرک ہے۔ حمزہ قرآن پاک میں جب بھی ساکن ہوگی تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح، ذہب ولؤلؤا۔ یہاں پر دیکھیں اس آیات میں دیکھیں 1 2 3 تین تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، نون طا زبر نط، یوم نط، وا سین زیر وس، سین زبر سا، نط وسا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ا، یوم نطوی السماء، مد متصل ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف زبر کا، طا یا زبر طی، قطی، یا سین زیر یس، قطی یس، سین زیر سی، قطی یسی، جیم لام زیر جل، قطی یسی جل، لام زیر لی، لام لام زیر لل، قطی یسی جلی لل، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو با زیر بی، کوتوبی، اور وقف کی صورت میں کوتوب۔ یہاں پر دیکھیں تو اس یا کو بھی ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، اس سین کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، اور اس لام کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یہاں پر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کس طرح، قطیسی جلی للکتب، اور با کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کتنے ہیں، 5، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ ساکن ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں، وقف کی صورت میں با کے نیچے زیر ختم ہو جائے گی تو با ساکن ہوگا اور یہاں پر قلقلہ ہوگا، کس طرح، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 لام ہیں، 2 لام کیوں ہیں، جو بھی حرف مشدد ہوگا اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے، جلی، پھر اسلام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، لل، جلی لل کتب۔ یہاں پر آ جائیں، بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ قدیر کرتے ہیں لیکن بعد میں یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الف کے اوپر اب کیا لگائیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لام زبر لا، قاف زبر قا، لاقا، دال یا زیر دی، لقدی، را لام پیش رل، لقدی رل آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لام دیکھ لیتے ہیں تو را کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر پڑھیں گے قدیرو، اور اس نون کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا، قدیرن الذین، قدیرن الذین، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے، لقدیر الذین، یہاں پر 2 طریقے ہیں، وقف کریں گے تو نون ختم ہو جائے گی، واصل پڑھیں گے تو الف ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، 2 طریقے ہوتے ہیں، لقدیر الذین، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ الف کے بعد آپ نے دیکھنا اگر لام ہوگا تو الف کے اوپر ہم کیا کریں گے، زبر لگا کر پڑھیں گے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کیا کس طرح پڑھیں گے، اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ، لَقَدِيرٌ الَّذِينَ، لاسٹ حرف کی طرف چلتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بالوحی، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، با لام زیر بل، واو حا زبر وح، بالوح یا زیر ہی، بالوحی، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہا بھی ساکن ہو جائے گا، یا بھی ساکن ہو جائے گا، بڑی ساکن ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، یا کو بھی ساکن کر دینا ہے، کس طرح، بالوحی، بالوحی،
اور یہاں پر لا یسمع الصم الدعاء، ایک دو تین، تین تشدید یہاں پر بھی اکٹھی آ رہی ہیں، تو کس طرح پڑھنا ہے؟ دو مرتبہ ہم نے سواد کو پڑھنا ہے، دو مرتبہ میم کو پڑھنا ہے، دو مرتبہ دال کو پڑھنا ہے، اور یہاں پر میم مشدد کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، لا یسمع الصم۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ النور کی آیات نمبر 26 میں دیکھیں 90% لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک تو یہ آیات لمبی ہے، اور دوسرے اس میں رولز آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ رول کو فالو نہیں کرتے۔ تو آج چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر بعد میں اس کے ہم ہجے کریں گے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، اور آگے دیکھیں تو وقفے جائز کا ہی علامت ہے، جیم آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے سٹاپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب بھی آیات بڑی ہوتی ہے نا تو بہت سے لوگ وقف کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے وقف کرنے میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی لاسٹ حرف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، دو پیش آ جائے، دو زیر آ جائے، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ لام لام زیر للخا زبر خا، للخا با یا زیر بی، للخبی سا کھڑا زبر سا تا زیر تی، للخبیثاتی، اور وقف کی صورت میں للخبیثات۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو ڈبل تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ واو کو ہم نے طوا کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس طوا کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے، اور پھر یا کی اپنی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ واو طوا زبر وت، طوا یا زبر طی، وت یا زیر جی، وت جی، با کھڑا زبر با، تا پیش تو، وت واو کے آگے دو حروف آئے ہیں، ایک آیا ہے لام اور دوسرا الف، ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ پھر آگے دیکھیں تو للطیبین میں ایک لام جو ہے وہ آیا ہے، اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ والطیبون میں بھی دیکھیں تو الف اور لام آیا ہے، اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور للطیبات میں کیا کریں گے؟ وقف کی صورت میں تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ للطیبات۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈبل تشدید والے حرف کو ہم نے دو بار پڑھنا ہوتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ لکھنے میں دو حروف ہے، پڑھنے میں یہ 4 حروف پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے آ جائے تو میرے کچھ اسٹوڈنٹ بھی یہاں پر غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اولائکا، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ پیش او، لام مد کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولائکا، مد متصل ہے 5 الف کے برابر، آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو واو کو آپ نے نہیں پڑھنا، واو کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کو اوپر کس طرح پڑھنا ہے؟ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، والطیر صافات کر جاتے ہیں، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طوا زبر وطوا یا زبر طیب، وطوی را پیش رو، وطویرو، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، صافات، تا دو زیر تیاں، صافاتیاں۔ اور یہاں پر دیکھیں تو اس مد کے بعد آگے حمزہ نہیں ہے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اس مد کو مد متصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حمزہ اس کلمے میں نہیں ہے، اس کلمے میں حمزہ نہ ہو تو پھر ہم دوسرا حرف دیکھتے ہیں، اگر دوسرا حرف مشدد یا ساکن ہے تو اس مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، اس کو بھی آپ نے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، بس مد کا نام چینج ہو گیا ہے، جو مقدار کھینچنے کی ہے نا وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ اور واقف کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ دو زیر کو آپ نے ختم کرنا ہے، تا کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے دیکھیں تو فا ہے، فا کو کھینچ کر تا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔
یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں دو ہا اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَمَن يُكْرِهُنَّ، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس را کو اس ہا کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر اس ہا کو اس نون کے ساتھ ملاتے ہیں، اس طرح آپ نے نہیں ملانا، اس کے ہجے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ واو زبر وا، میم نون یا زبر مین، وَمَن، اب بہت سے لوگ کرتے ہیں میم یا زبر مئی، وہ کہتے ہیں کہ جب تشدید اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ واو زبر وا، میم نون یا زبر مئی، وَمَن، یا کاف پیش یک، را کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا ہے، را ہا زیر ری، اس ہا کے ساتھ نہیں ملانا، اس ہا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ را ہا زیر ری، ہا نون پیش ہن، نون زبر نہ، وَمَن یکرہن، یہاں پر دیکھیں تو چار تشدید اکٹھی آ رہی ہے، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بحر اللجی یغشاہ، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با ہا زبر بح، را لام دو زیر رل، بحر لام جیم پیش لج، بحر اللج، جیم یا زیر جج، بحر اللج، یا دو زیر جی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یا دو زیر جج نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادغام مال غنہ کرنا ہے، کس طرح؟ یا دو زیر جی، جس طرح ہم نے ملایا نا را لام دو زیر رل، لام جیم پیش لج، تو آپ نے یہاں پر یا زیر جج نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے یا دو زیر جی، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح را کو لام سے ملایا اسی طرح اس یا کو دوسرے یا کے ساتھ ملائیں گے، نہیں، یہاں پر جو ہے نا آپ نے رول کو فالو کیا کریں کہ جو قواعد آ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں ان کو فالو کیا کریں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب، یہاں پر دیکھیں تین تشدید ہے، ان تین تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے؟ کاف واو زبر کو، کاف زبر کا با دو پیش بو، کو کا بو، دال را پیش در، را یا زیر ری، یا دو پیش جوئیں، در جوئیں، در جوئیں، یا واو پیش یو، کو کا بو، در جوئیں، قاف زبر قا، دال پیش دو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں دری یوقد، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو تشدید والے حروف ہوتے ہیں نا ان کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور دو بار ان کو پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح؟ کوکب دری یوقد، یہ نیچے آ جائے تو یہاں پر دیکھیں تو کس طرح پڑھنا ہے؟ غربیتی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔